اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسلام اللہ علیہما کے مقدس و مبارک بارگاہ میں حجِ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ مبحث غدیر کے پیش نظر مقدمے کے طور پر اس بات کا بیان کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ مسئلہ امامت و مسئلہ خلافت میں نہ صرف بدیہی البطلان ہے بلکہ اس سے کفر و الحاد بھی لازم آتا ہے، آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی مبحث کے ایک مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارہا خطاب میں مکرر ذکر فرمایا ہے کہ تم وہی کرو گے جو پرانے والے امتوں نے، یہود نے اور نصارہ نے کیا ہے۔ اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بنی اسرائیل اور نصارہ نے اپنے انبیاء کے بعد علیہم السلام وہ دین سے اس طرح مرتد نہیں ہوئے کہ وہ بت پرست بنے ہوں یا وہ مشرک بنے ہوں۔ انہوں نے دین میں تبدیلیاں لائیں، انہوں نے شریعت کو چینج کیا۔ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز کے طریقے کو بدل دیا، ان کے روزے کے طریقے کو بدل دیا۔ اگر کوئی چیز حرام تھی ان کی شریعت میں اس کو حلال بنا دیا۔ جہاں دل چاہا کوئی چیز واجب و فرض ہے اس کو مباح بنا دیا، اور اسی طرح احکام شریعت کو وہ چینج کرتے آئے اور جھوٹی باتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے رہے۔ اور نہ صرف کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہ کام کیے بلکہ ان کے حیات میں بھی ان سے اطاعت نہیں تھی، ان سے وفاداری بہت کم لوگوں کو تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں آپ بنی اسرائیل کے اور دوسرے جو انبیاء علیہم السلام ہیں ان کے امم کے متعلق آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کے بعد کیا بلکہ اپنے نبی و انبیاء کے زمانے میں بھی ان میں وفاداری بہت کم لوگوں میں تھی۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا ہے اور مکرر فرمایا ہے، اور یہ جماعت عمریہ کے صحیح ترین کتب میں نہایت ہی متقن اسانید کے ساتھ ثابت ہے۔ جماعت عمریہ کا ان احادیث کے بارے میں صفائی یہ ہے، جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحابہ کے بارے میں نہیں ہیں، حالانکہ خطاب ان میں یہی ہے کہ تم یہ کرو گے۔ تو پہلا ان کا صفائی یہ ہے کہ صحابہ اس سے میں شامل نہیں، یہ آنے والے نسلوں کے لیے ہے۔ آنے والے نسلیں مثلا تابعین کہہ دیں یا تابعین کہہ دیں، جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ ہیں، مثلا خوارج دین سے نکل گئے، مثلا ان کے مطابق شیعہ انحراف کر گئے، اس طرح لوگوں کے متعلق ہے، صحابہ کے متعلق نہیں ہے۔ اگر وہ نہایت ہی آپ ان کو دبائیں اور ادلہ لائیں کہ صحابہ اس میں شامل ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو منافق تھے، بہت شاذ صحابہ، کم صحابہ ہوں گے اس میں، لیکن جمہور جو صحابہ کے ہیں، جو بڑے صحابہ ہیں، معروف و مشہور صحابہ ہیں، وہ نہیں ہیں، یہ منافقین والے صحابہ ہیں، جن کی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہے ہی نہیں، یا وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی کے انہوں نے اتباع کی تھی اور دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ تو معزز ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے ہم حدیث کو پیش کریں گے، پھر جماعت عمریہ کی جو صفائی ہے، جسٹیفیکیشن ہے، اس کا بھی ابطال کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ اس خطاب میں اگرچہ آنے والے نسلیں شامل ہیں لیکن اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اور یہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ جن حضرات سے خطاب ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ شاذ لوگ تھے، بلکہ یہ صحابہ کے جمہور حضرات اس خطاب میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے ادلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے آپ کو نصوص دکھائیں۔ کتاب بخاری ان کے نزدیک صحیح کہلاتی ہے، جلد نمبر 3
مولوی عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 604، کتاب احادیث الانبیاء، حدیث رقم 3456، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن. ان کا ترجمہ دیکھیے، انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے، یقیناً تم مسلمان بھی، یقیناً تم مسلمان بھی. تو صحابہ بھی تو مسلمان تھے نا، وہ خطاب تو انہیں سے ہے، تم یہ کام کرو گے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ آنے والے نسلیں اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں سے براہ راست خطاب ہوئی ہے، کہیں گے کہ آپ یہ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے، تو آپ جو جن سے خطاب ہوا ہے ان کو بطریق اولا ان کو شامل ہوتا ہے. وہ خطاب انہی سے مستقیم اور براہ راست انہی سے ہے. اس سے پہلے کہ آنے والے نسلوں پہ شامل ہو جائے، وہ ان جن لوگوں سے خطاب ہوا ہے ان کو شامل ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آنے والے نسلیں اگر بٹک گئے ہیں، منحرف ہوئے ہیں اہل راہ مستقیم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے 73 فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تو وہ بھی وجہ یہی ہے، صحابہ کے کرتوت کی وجہ سے، صحابہ کے اختلافات کی وجہ سے. اچھا، یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت اور ہاتھ قدم بقدم پیروی کرو گے، یعنی جیسے جیسے انہوں نے کیا تھا آپ بھی اسی طرح کریں گے، منہ بمنہ بالدقہ اسی طرح آپ انجام دیں گے جو انہوں نے کام کیے تھے. اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، سانڈا وہی ہے جسے عربی زبان میں ذب کہتے ہیں، وہ چھپکلی جیسا ہوتا ہے، وہ چھپکلی ہی کے فیملی سے ہے، وہ چھپکلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ عرب لوگ اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، عمری لوگ اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، عمر وغیرہ صحابہ سب اس کے گوشت کو بڑے مزے سے، اس چھپکلی کے گوشت کو مزے سے کھاتے تھے. اچھا، اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں، کیوں سانڈے کا ذکر فرمایا ہے؟ یہ ان کے علماء نے خود بیان کیا ہے، کیونکہ سانڈا کا جو سوراخ ہوتا ہے، سانڈا کا جو سوراخ ہوتا ہے، چھپکلی کا جو سوراخ ہوتا ہے، وہ نہایت ہی تنگ، نہایت ہی تاریک، کسی کا دل نہیں کرتا وہاں جائے، اور نہایت ہی ردی یعنی نہایت ہی پست، گندہ، کسی کا دل نہیں کرتا وہاں جانے کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی گندی کام بھی کریں آپ ان کا اتباع کریں گے. بلکہ بعض روایات میں ہے حتی لو ان احدهم جامع امہ لفعلتم، یہ بھی روایت ان کے کتب میں موجود ہے، جماعت عمریہ کے کتب میں، کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے امے کے ساتھ، والدہ کے ساتھ برا کام کرے تو تم بھی وہی ان کی اتباع کرو گے، تم بھی وہی کرو گے، جس میں نہایت ہی مذمت ہے، غایت ہی مذمت ہے. یہ سب روایات جو ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ مذمت میں صادر ہوئی ہیں، توبیخ میں، سرزنش میں صادر ہوئی ہیں. اچھا، اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اسی میں گھس جاؤ گے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی تم منہ بمنہ پیروی کرو گے. اور میرے معزز ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں جو لوگ منحرف ہوئے تھے، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے خود اصحاب منحرف ہوئے تھے. ان کے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ان کے حیات ہی میں نہایت ہی انحراف کر گئے. ان سے طرح طرح کی انہوں نے ناجائز مطالبے کیے، ان کو بتایا کہ ہمارے لیے بت بناؤ، ہاں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بت بناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیں خدا کو دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے لگے کہ تم خود تم بتاؤ کہ کس بقرے کی، کس گائے کی ہم نے ذبح کرنا ہے. وہ مذاق اڑاتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. میثاق توڑ دیا. جہاد کا وقت آیا، جہاد نہیں کیا انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جا کے جہاد کرو، ہم کیا اب تک جائیں، تم جا کے خود جہاد کرو. خداوند متعال آسمان سے ان کے لیے مائدے، ان کے لیے طعام، جنت سے طعام آتا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جنت کا طعام کیا چاہیے، آپ ہمیں وہ دے دیں،
آپ ہمیں پیاز دے دیں، مثلاً وہ دال وغیرہ، آلو جو ہیں، یہ چیزیں ہمیں دے دیں. تو یہ سب ان کے داستان قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ سب اکثر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کے جو افراد ہوتے تھے وہ نہایت ہی بد کردار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی کی پیروی کرو گے. تو وہ ان کے حیات میں بھی اور فوراً ان کے وفات کے بعد بھی تو انہوں نے دین ہی کو بدل دیا، دین ہی کو بدل دیا. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان گرامی سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ خطاب صحابہ کے لیے ہے کہ ان کو فرمائے کہ منہ بمنہ ان کی پیروی کرو گے، قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے. نہ صرف یہ کہ آنے والے نسلوں کے لیے، یہ نہیں خطاب کہ صرف آنے والے نسلوں کے لیے ہو، بلکہ صحابہ کے لیے بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اغلبیت صحابہ کو شامل ہوتا ہے، اسی طرح جس بیان سے ہم نے ذکر کیا ہے. اور آگے ان مطالب کے دلیل کے لیے ہم اور بھی مزید دلیل آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. کتاب بخاری جلد ششم، چھٹا جلد اس کا، یہاں پہ صفحہ نمبر، وہی مولوی عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 516، حدیث نمبر 7320. عن ابی سعید الخدری قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم پہلے لوگوں کے طریقوں کی ایسے پیروی کرو گے جیسے بالشت کے برابر ہے اور ہاتھ کے برابر ہے، یعنی بالکل قدم قدم انہی کے پیروی کرو گے منہ بمنہ، یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کا اتباع کرو گے. یہود تو سانڈے کے بل میں داخل نہیں ہوئے، یہ تو کوئی ہمیں نہیں ملا کہ وہ داخل ہوئے، لیکن یہ نہیں، وہ اگر گندہ کام بھی کریں نا، جو بہت ہی گھٹیا قسم کا کام ہو، تم بھی وہی کرو گے. اچھا، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ اور مراد کون ہو سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے یہ روایت بخاری میں دیکھی، اور بخاری میں جگہ جگہ یہ روایت موجود ہے، اور کئی ایک صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. میں آپ کو یہ روایت مسلم میں بھی دکھاؤں. صحیح مسلم ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب کا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 260 میں. یہاں پہ باب اتباع سنن الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے کا بیان. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البتہ تم چلو گے اگلی امتوں کے راہوں پر، یعنی گناہوں میں اور دین کے مخالفت میں، نہ یہ کہ کفر اختیار کرو گے. تو پرانے بھی جو امت تھے وہ اس طرح مرتد نہیں ہوئے کہ وہ اپنے نبی کی نبوت کا انکار کریں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نصارہ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے، لیکن ان کا انحراف یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یا ان کے کلام کو وہ منکر ہوں کہ یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے. وہ جو کافر بنے ان کا کفر اس طرح نہیں کہ انکار کریں دین کا، ان کا کفر اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے ان کے کلام کو چینج کیا، ان کی شریعت کو چینج کیا، ان کے بیان کو چینج کیا. جہاں ان کی شہوت بنی وہاں پہ حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. جہاں ان کا تعصب ہوا وہاں پہ اپنے آپ سے انہوں نے باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دی. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ درست ہے؟ اچھا، فرمایا البتہ تم چلو گے اگلی امتوں کے راہوں پر، یعنی ان کے گناہوں میں اور دین کے مخالفت میں، نہ یہ کہ کفر اختیار کرو گے. چلیں، بالشت تو یہ ان کے مولوی وحید الزمان کے اعتراف سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ یہ بات مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انہوں نے ادعائی نبوت کی تھی، بلکہ تاریخ میں تو یہ ملتا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبوت کا اس نے ادعا کیا تھا، اور ظاہر یہ ہے کہ اسود عنسی جو اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قتل ہوا تھا۔ اور جہاں تک مسیلمہ کا تعلق ہے تو صحابہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی شخص اس سے ملا ہو، صحابہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی شخص اس کا پیروکار بنا ہو، ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے۔ اشعث ابن قیس جو مرتد بنا تھا اہل ردت میں، وہ صحابہ میں سے ہے، اور ابو بکر نے اس کو اپنی بہن سے شادی بھی کرایا تھا۔ وہ اشعث ابن قیس وہ بھی اس میں یہ ملتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لذا یہ کہ صحابہ میں سے کوئی افراد ایسے ہوں کہ وہ مسیلمہ کذاب سے ملے ہوں، یہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، اگرچہ جماعت عمریہ یہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ احادیث یا احادیث ارتداد انہی کے متعلق ہے۔ احادیث ارتداد جو حوض میں آئیں گے ہم ان کے متعلق انشاءاللہ مزید بیان اس مسئلے میں لائیں گے، کہ یہ ان کا جو صفائی پیش کرنا ہے کہ یہ احادیث وارد ہوئے ہیں جمہور صحابہ میں نہیں، بلکہ ان کے متعلق ہے جو مثلا مسیلمہ کذاب کے ساتھ ملے تھے، تو اس کے جواب میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ، مزید وہاں پہ بیان آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی سوراخ میں یا گواہ کی سوراخ میں گھسیں تو تم بھی ان کے ساتھ گھسو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگلی امتوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کون؟ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ پھر اس کے بعد تیسری حدیث ہے، ترجمہ وہی جو اوپر گزرا ہے، اور عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہے جو ہم نے کتاب بخاری سے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہم ثابت کریں گے کہ یہ خطاب صحابہ کو شامل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضرور نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ خطاب صرف صحابہ کے لیے ہے، اگلے والے نسلوں کو شامل نہیں ہوتا۔ ہم صرف یہ اتنا ثابت کریں گے کہ یہ صرف خطاب صحابہ کے لیے شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ واضح ہوا کہ یہ خطاب کہ تم اتباع کرو گے موسیٰ علیہ السلام کے، اصحاب کی، ان کے قوم کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو جب یہ ثابت کیا کہ یہ صحابہ کو شامل ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اگلا مرحلہ آئے گا کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شاذ صحابہ کے لیے ہو، یا ایسے منافقین میں، صحابہ میں جو بہت منافق تھے، وہ افراد جو مثلا اہل جماعت عمریہ کے لیے نزدیک منافق ہیں، جو بہت کم تعداد ہے ان کے لیے ہو، بلکہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ جمہور صحابہ کے لیے یہ بیان ہوتا ہے، چاہے وہ صحابہ کتنے پرانے زمانے سے، لمبے عرصے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں نہ رہے ہوں۔ تو یہ واضح انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ اتباع سنن یہود و نصارہ یہ صحابہ کے لیے بھی ہے۔ تو میں ایک صحیح حدیث آپ کو دکھاتا ہوں مسند حنبل سے، اور اسی طرح کتاب سنن ترمذی سے، ملاحظہ فرمائیے۔ مسند احمد بن حنبل الجزء السادس والثلاثون، اس کا 36واں جلد، تبع مؤسسة الرسالہ، تحقیق ہے شیخ شعیب الارناؤوط اور ان کے ساتھیوں کے، جو دور حاضر میں سلفی علماء میں، محدثین میں، بہت بڑے محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں عزیزو ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 21897 میں، عن ابی واقد اللیثی۔ اور سب سے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگلے صفحے پر حاشیہ نمبر 2 کو دیکھیے، حاشیہ فٹ نوٹ نمبر 2 نمبر 2، اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین یعنی البخاری و مسلم، پس اس حدیث کی سند بخاری اور مسلم کے شرط کے ساتھ صحیح ہے مسند احمد بن حنبل میں، یعنی غایت صحت اور نہایت جودت پر یہ حدیث فائز ہے۔ حدیث کا متن، ابو واقد لیثی کہتے ہیں انہم خرجوا عن مکہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى حنین۔ میں بار بار اس حدیث کی طرف واپس آتا رہوں گا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے دوران میں آپ کو شاید کچھ آیات قرآن کی اور کچھ تفاسیر دکھا دوں، تو اگر
واپس آ جاؤں اس حدیث کی طرف تو آپ صفحہ یاد کیجئے، وہی حدیث ہے جو صفحہ نمبر 225 میں ابو واقد لیثی سے مروی ہے۔ ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے بعد حنین کے طرف چل پڑے۔ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، اور کفار کے پاس ایک بہت بڑی درخت ہوتی تھی جس کو ذات انوات کہتے تھے، اور اسی حدیث میں موجود ہے۔ اور کفار یعکفون عندہا، کفار اس درخت کے پاس آ کر اعتکاف کرتے تھے، وہاں پر عبادت و پرستش کے لیے، اس درخت کی پوجا کے لیے مشرکین وہاں پہ رکتے تھے، مجاورت اختیار کرتے تھے۔ اور یہ وہی عبارت ہے جس خداوند متعال میں سورہ مبارکہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے متعلق کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، ہم نے دریا چیر کر کے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کرا دیا تو وہ ایک قوم کے پاس آ گئے، ایک قوم کے پاس سے گزرے، بلے کہ ان کے پاس کچھ بتیں ہوتی تھیں، ان بتوں کے وہ پوجا کرتے تھے، علی اصنام یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ ان بتوں کے پاس اعتکاف و مجاورت میں وہاں عبادت کے لیے بیٹھے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے جس طرح ان کی خدا ہے ہمارے لیے بھی اسی طرح خدا آپ بنا دیں۔ یعنی اتنی انہوں نے بے حیائی کی انتہا کر دی کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا اس کا انہوں نے دیکھا کہ کیسے وہ اژدہا بن گیا، اور کیسے اس نے فرعون کے جادوگروں کو بے چارہ کر دیا اور جادوگر سب مسلمان ہو گئے، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک وَاخْرُجْ يَدَكَ بَيْضَاءَ لِلنَّاظِرِينَ، آپ کا ہاتھ مبارک وہاں پہ رات کو بھی چمکتا تھا اعجاز کے طور پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور معجزات تھے۔ ابھی دریا چیر کر کے 12 راستے بنائے کہ تاکہ وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے دریا سے گزر جائیں، سمندر سے گزر جائیں۔ اس ابھی معجزہ دیکھا ہی ہے تو فوراً کہا ہے، فرعون سے ابھی جان چھٹکارا حاصل ہوا تو فوراً کہہ دیا کہ ہمارے لیے آپ بت بنا دیں، وہ بھی کن سے؟ ایک ایسے اولو العزم اور عظیم نبی سے، حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے۔ ملاحظہ فرمائیے جس آیت کا میں نے آپ کو اپنے طور سے ترجمہ سنایا ہے وہ میں آپ کو جماعت عمریہ کے مترجمین کے قلم سے سنا دوں۔ قرآن کریم ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 138 سورہ مبارک، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 138 138۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ ملاحظہ فرمائیے یعکفون وہی لفظ ہے جو مسند احمد میں ابو واقد لیثی نے روایت کی ہے کہ کفار مکہ بھی اسی درخت کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اچھی بات ہے۔ پلٹ آتے ہیں کتاب مسند احمد بن حنبل، وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے سلاح اس درخت سے لٹکاتے تھے۔ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، اس درخت کو ذات انوات کہتے تھے۔ نوت بولتے ہیں ٹکڑی کو عربی زبان میں، ذات انوات ٹکڑیوں والی درخت۔ قال فمررنا بسدرة خضراء عظیمة،
ہم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزر گئے، دوسری درخت صدر بلی جو درخت صدر ہے اور بہت سبز ہے اور بہت عظیم ہے. تو صحابہ نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ قال فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط، ہم نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انواط آپ بنا دیں. ہم نے صحابہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجعل لنا ذات انواط، جیسا وہ درخت جس کی پوجا جس کی پرستش کفار مکہ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی آپ ایک درخت بنا دیں. اچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال قوم موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں نے وہی بات کی، اس ذات کی قسم جس کے ید قدرت میں میری جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم نے وہی بات کی جس بات کو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی. وہ کیا بات ہے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ انکم قوم تجہلون، اے موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام آپ ہمارے لیے خدا بنا دیں جس طرح ان کا بھی ایک خدا ہے. انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جاہل لوگ ہو. اگلے صفحے پہ دیکھیے، انہا السنن، سنن سنت بولتے ہیں طریقہ کار کو، انہا السنن یہ طریقہ کار، جو وہ طریقہ کار جو اچھا بھی ہو یا برا بھی ہو اس کو سنت کہتے ہیں اصل لفظ زبان میں. اچھا، انہا السنن یہ سنت، یہ تو طریقہ کار ہیں، اطوار ہیں جو پرانے امتوں میں بھی ہیں. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لَتَرْكَبُنَّ یعنی لَتَتَّبِعُنَّ، آپ اتباع کریں گے، حتماً اتباع کریں گے، سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وہ طریقہ کار، وہ کام، وہ طور و اطوار جو پرانے امتوں نے آپ سے پہلے انہوں نے انجام دیا ہے. سنتاً سنہ، سنتاً سنہ، ہر سنت کو، ہر کام جو انہوں نے انجام دیا ہے آپ انجام دیں گے. لَتَرْكَبُنَّ، لَتَرْكَبُنَّ میرے عزیزو سوار ہونے کو کہتے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ پیروی کرنے کو کہتے ہیں. شاید لفظ لَتَرْكَبُنَّ میں تاکید زیادہ ہے کہ آپ لوگ ان کی سنتوں پہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اس میں قباحت اور اس میں توبیخ اور سرزنش زیادہ ہے. عزیزو یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ جماعت عمریہ سے شاید ان کی طرف سے یہ صفائی پیش کی جائے، بلکہ ان کی طرف سے یہ صفائی پیش کی گئی ہے ان کے علماء نے، کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس درخت کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قومی روایت کے طور پر جیسے کفار کا ایک درخت ذات انواط ہیں، وہاں پہ وہ تفریح کے لیے آتے ہیں، نہ کہ وہ عبادت کرتے ہیں. وہ تو تفریح کے لیے اس درخت کے پاس آتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. ہم بھی ہماری بھی ایک درخت ہونی چاہیے یہاں پہ ہم بھی تفریح کریں. عبارت دیگر ایک باغ ہونی چاہیے، ہماری بھی ایک درخت ہونی چاہیے جس کے نیچے ہم بیٹھ کے تفریح کریں. تو انہوں نے نہ کفار اس درخت کی پرستش کرتے تھے اور نہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کی طلب کی ہے کہ آپ ہمارے لیے خدا بنا دیں کہ ہم اس درخت کی پوجا کریں، اس درخت کی پرستش کریں. عزیزو یہ بات نہایت باطل ہے، نہایت باطل ہے کہ اس طرح سے صفائی پیش کی جائے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو میں نے آپ کو دکھایا کہ لفظ یعکفون جو اس روایت میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، وہی روایت ہے، وہی لفظ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس بت پرستوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پاس مجاورت و عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، اسی لفظ اعتکاف، لفظ یعکفون کو جو استعمال کیا گیا ہے وہی لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود جماعت عمریہ کے مشائخ نے اور بڑے علماء نے تصدیق کی ہے کہ کفار قریش یا کفار مکہ یا مشرکین جو بھی تھے وہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، اس درخت کی پرستش کرتے تھے. میں آپ کو مشہور و معروف جماعت عمریہ کے متکلم اور ان کے مفسر محمود ابن عمر رازی، محمد ابن عمر رازی، جن کو فخر الدین الرازی بھی کہا جاتا ہے، ان کا تفسیر دکھاتا ہوں. اردو زبان میں اس تفسیر کا ترجمہ ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیے.
فضل قدیر ترجمہ یہ تفسیر کبیر جس کے مؤلف ہیں ان کا لقب انہوں نے رکھا ہے فخر الدین محمد بن عمر الرازی، اور یہ جماعت اشاعرہ کے بہت بڑے متکلم ہیں، بلکہ ان سے شاید بلند پائے کا متکلم ان کے درمیان نہ ہو۔ مرکز تحقیقات اسلامیہ نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور اس کتاب کے مترجم ہیں مفتی محمد خان قادری صاحب۔ صفحہ نمبر 460 آیت ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ بقرہ، ام تريدون ان تسألوا رسولکم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ مذمت ہے صحابہ کی۔ مذمت ہے کس کی؟ صحابہ کی، کہ تم اپنے نبی سے اسی طرح کے مطالبے، اسی طرح کے سوال جو نہایت ہی باعث سرزنش اور مستحق توبیخ و مستحق مذمت ہے، اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرے وہ صحیح راستے سے پلٹ گیا ہے، مستقیم راستے سے پلٹ گیا ہے۔ عزیزو، تو پتہ چلا یہ سوال اور یہ مطالبے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اس امت کی مذمت ہو رہی ہے، یہ ایسے سوال ہیں جن کے سوال کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ذیل آیہ کا اس پہ دلالت ہے۔ صدر آیہ فرمایا تو کیا تم اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی سوال کرو گے جو بنی اسرائیل نے وہ سوالات کیے تھے، وہ مطالبے کیے تھے، اور بنی اسرائیل نے جو سوالات و مطالبے کیے تھے وہ کفر آمیز تھے۔ جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، سورہ مبارکہ اعراف سے جو آیت میں نے دکھایا ہے آپ کو، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بت بنائیے، اور کتنی بڑی گستاخانہ بات ہے کہ ایک نبی سے، ایک پیغمبر، اولو العزم پیغمبر سے آپ مطالبہ کریں کہ آپ ہمارے لیے بت بنا دیں، نستجیر باللہ، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے اتنے واضح اور باہر العقول معجزات تھے۔ ترجمہ سنیے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ درست راستہ سے بہک گیا ہے، درست راستے سے ہٹ گیا ہے۔ عزیزو، تو پتہ چلا کہ یہ سوال کرنا ایسے سوال ہیں جس سے کفر لازم آتا ہے۔ تو آیت میں واضح دلالت ہے کہ صحابہ نے ایسے مطالبے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہاں، کہ ان سے ایمان کا راستہ چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار کرنا لازم آتا ہے۔ تو اس آیہ وافی الہدایہ کے ذیل میں اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، نمبر 4، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ذات انوات ہمارے لیے مقرر کیجئے، جیسے مشرکین کے لیے ذات انوات ہے، اور یہ ایک درخت تھا جس کی وہ عبادت کرتے۔ صریح ہے، فخر رازی نے صریحاً کہا ہے کہ ذات انوات وہ درخت تھا جس کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کی ٹولہ نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت بنائیے، ایک درخت ایسا بنائیے جس کی اسی طرح جو ان کا خدا ہے ہمارا بھی خدا ہو۔ ذات انوات وہ ایک درخت تھا جس کی وہ عبادت کرتے، ان کے ساتھ اپنے معقولات و مشروبات معلق کرتے، جیسے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے الہ بناؤ جیسے ان کے لیے الہ ہے۔ تو واضح ہوا فخر رازی کے بعد سے اور اس آیہ مبارکہ کی روح سے جو مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تھا، وہ مطالبہ نہایت ہی کفرآمیز اور نہایت ہی گستاخانہ اور نہایت ہی ہتاکانہ تھا۔ اور اسی طرح جماعت عمریہ کے معروف و مشہور مفسر ابو حیان اندلسی البحر المحیط کے مفصل تفسیر میں اس بات کو بتاتے ہیں۔ البحر المحیط فی التفسیر جزء اول طبع دار الفکر، تالیف ہے لمحمد بن یوسف الشہیر بابی حیان الاندلسی الغرناطی، وفات ہوئی ان کی سنہ 754 ہجری میں، صلی اللہ علی نبینا و عطرتہ۔ سنہ 1426 میں یہ کتاب دارالفکر بیروت میں چھپی ہے۔
صفحہ نمبر 554 میں سورہ بقرہ کے آیات میں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل صلی اللہ علی نبینا وعطرته بل سأل قوم ان يجعل لهم ذات انواط كما كانت للمشركين. ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ذات انوات بنائیے، ہم ذات انوات بنائیے جیسے مشرکین کے لیے ذات انوات تھا. اور میں نے دکھایا یہ حدیث آپ کو مسند احمد بن حنبل سے کہ بشرط بخاری و مسلم یہ حدیث صحیح ہے. كما كان وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها الثمرة وغيرها من المأكولات وأسلحتهم. اور یہ ایک ایسا درخت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور اس پر اپنا ثمرہ، اپنا پھل وغیرہ لا کے لٹکاتے تھے، اور غیر اس کے علاوہ معقولات کھانے کی چیزیں اور اپنی سلاح اس پہ لٹکاتے تھے اپنے اس درخت پر. كما سأل بنو اسرائیل فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے خدا بنا دیں، بت بنا دیں جیسے مشرکین کے پاس بت ہے. تو عزیزو یہ صفائی پیش کرنا کہ صحابہ نے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے ذات انوات کا درخت عبادت کے لیے بنا دیں. ذات انوات کی تو مشرکین پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے ایک پارک ہوتا ہے، جیسے پارک ہوتا ہے درخت کے نیچے ہم بھی بیٹھ کر وہاں پہ شغل کریں. تو اس بات کی جواب یہ ہے عزیزو کہ پہلی بات تو ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں یعکفون کا لفظ دیکھیں، آیت میں بھی یعکفون کا لفظ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بڑے اعاظم نے خود تصریح کی ہے کہ مشرکین اس درخت کی پرستش کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اس درخت کے نیچے. دوسری بات یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے علماء نے خود ذکر کیا ہے کہ اس آیت کا ام تريدون ان تسألوا رسولکم صلی اللہ علیہ وآلہ کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کہ کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی مطالبات کرو، وہی سوال کرو جو قوم موسیٰ علی نبینا وآلہ السلام نے ان سے کیا تھا، اور جو کفر کا ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر اختیار کرے وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا ہے، بہک گیا ہے اور دور ہوا ہے. اس آیت کے ذیل میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس واقعے کو. تو یہ پتہ چلا میرے عزیزو کہ جو مطالبے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے وہ کفر آمیز تھا. اور یہ تو بالکل کفر آمیز بات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے درخت معین کیجئے جس کے نیچے ہم بیٹھ جائیں، بلکہ وہ ایسے درخت معین کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک مباح چیز ہے. سب کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کبھی کبھار باغات میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، وہ باغوں کے نیچے سے گزرتے تھے. صحابہ ان کا بالکل خصوص اہل مدینہ جو تھے ان کے تو باغات بہت زیادہ تھے، وہ جہاں چاہتے کسی درخت کے نیچے بیٹھتے، آرام کرتے یا سوتے، وہ کوئی منع نہیں ہے، وہ تو ایک مباح امر ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ بھی کب؟ حنین کے مقام پر فتح مکہ کے بعد. یعنی یہ بھی نہیں کبھی شریعت ابھی نازل ہوئی ہے، صحابہ کو پتہ نہیں ہے کہ درخت کے نیچے بیٹھنا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی دلیل کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اقدس میں اس بات پہ بہت ہی واضح دلالت ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے واضح طور پہ فرمایا قلتم والذی نفسی بیدہ كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم کہا ہے کہ تم نے وہی بات کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کی ہے کہ ہمارے لیے خدا بناؤ، ہمارے لیے خدا بناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کیا کہا ہے کہ ہمارے لیے خدا بناؤ موسیٰ علیہ السلام سے. اور یہ کتنی کفرانہ بات اور کتنی ہی گستاخانہ اور زندیقانہ اور ملحدانہ بات ہے کہ آپ ایک نبی سے، بلکہ آپ ایک عام مولوی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بت بنائیے. کتنی ذلیلانہ بات ہے، کتنی کہنے والے کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اب جا کے کوئی نبی سے کہہ دے، ٹھیک ہے نا. تو اگر صحابہ نے ایک بہت ہی معصومانہ
مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک درخت معین کیجئے جس کے نیچے ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں، تفریح کریں، آرام کریں. تو یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایسا ظلم کرتا ہے؟ یہ تو ایک اچھا مطالبہ. آپ ان سے کہیں کہ آپ نے مجھ سے مطالبہ، وہی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کی ہے کہ ان کو اس طرح ان کی بے ادبی کی ہے، حد کے حرمت کی ہے اور مطالبہ کفر کیا کہ آپ ہمارے لیے بت بنا دیں. ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس سے دور ہے کہ اگر کوئی شخص کفرانہ بات نہیں کرتا بلکہ ایک معصومانہ ایک اچھی بات کرتا ہے، ایک اچھا مطالبہ کرتا ہے، اس کو کہہ دیں کہ آپ کا مطالبہ کفرآمیز ہے. وہی مطالبہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کیا کہ آپ ہمارے لیے خدا بنا دیجیے. یہ نہایت ہی باطل بات ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اقدس سے جو فائدہ ہمیں ملا وہ واضح ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ تم نے وہی مطالبہ کیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ کفرانہ اور وہ مطالبہ گستاخانہ، ملحدانہ، زندیقانہ ہے. اور یہ صحابہ در حقیقت یہ مسلمان تھے ہی نہیں. جو شخص پیغمبر سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہمارے لیے بت بنا دیجئے تو واضح ہے کہ یہ صرف نام کا مسلمان ہے. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف اس کا دل بتوں کی طرف ہے اور یہ دین اسلام کو باطل اور مسخرہ سمجھتا ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذاق اڑا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس میں تمسخر کا ایک واضح پہلو ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بت بنا دیجئے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ان کو تو پتہ تھا کہ وہ کبھی بت نہیں بنا دیں گے ان کے لیے. ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کیسی قوم ہے؟ وہ پہلے سے مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر انہوں نے بنی اسرائیل کو مسلمان بنایا ہے، بلکہ وہ پہلے سے وہ سب بنو اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. وہ سب پیغمبر زادے تھے، وہ سب مسلمان تھے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتظر تھے کہ ایسا آئے گا. ان کو بشارت تھی کہ ایسا نبی آئے گا جو ہمیں فرعون کے ظلم سے نکال دے گا، بچا دے گا. کیونکہ بنو اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب منتقل ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی مصر منتقل ہو گئے تھے. اور جب تک حضرت یوسف علیہ السلام حیات میں تھے تو بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو نسل تھی، اولاد تھے ان کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے اولاد تھی، وہ نہایت ہی عزت کے ساتھ تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات ہونے والی تھی تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وفات کے بعد اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل کو، ان کے بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے نسل تھی ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے بعد تم یہاں پہ مظلوم واقع ہو جاؤ گے، تم ہم پہ ظلم ہوگی، لیکن خدا کے ایسے نبی کو مبعوث کرے گا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہوگا، اس کے والد کا نام عمران ہوگا اور اس کی یہ علامات ہوں گی اور وہ اس کے یہ معجزات ہوں گے اور وہ آپ کو فرعون کے ظلم سے نکالے گا. تو یہ بنو اسرائیل جو تھے یہ منتظر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پہ بنی اسرائیل میں ولادت ہوئی ہے تو ان کی ولادت سے پہلے کتنے اطفال کو قتل کیا گیا تھا، ذبح کیا جاتا تھا. ہاں، قرآن نے بھی فرمایا بل یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، کہ فرعون اتنا ظلم کرتا ہے آپ پر کہ آپ کے بچوں کو ذبح کرتا ہے اور آپ کے عورتوں کو زندہ رکھتا ہے. بنی اسرائیل کا تو بہرحال وہ لمبی داستان ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نسخ کر کے اپنی شریعت انہوں نے معرفی کرا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جو پہلے سے وہ مسلمان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تصدیق کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے معجزات دیکھے ہیں، وہ سب پیغمبر زادہ ہیں، ان کو دریا پار کر آیا ہے تو انہوں نے ایسا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو وہ نہ تھے، پیغمبر زادہ نہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، اور مسلمان بننے کے بعد بھی ان کی یہ حالت ہے. دیکھیں ان کی یہ حالت ہے کہ اسی جو حنین کے راستے میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بت بنا دیجیے، اور جب حنین پہنچ گئے تو سب بھاگ گئے نا، تو سب بھاگ گئے اور سب انہوں نے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور یوم حنین کو یاد رکھو مسلمانوں
جب تمہیں اپنی کثرت کی بڑا غرور تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، کافروں کی تعداد کم ہے. آیت ملاحظت فرمائیے. قرآن کریم مولوی جالندھری صاحب کے ترجمے کے ساتھ صفحہ نمبر 312 سورہ توبہ آیہ نمبر 25. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا، خوش تھا، مغرور تھے، اور تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، کثرت تمہاری کچھ کام نہیں آئے، اور زمین باوجود اپنے فراخی کر تم پر تنگ ہو گیا، پھر تم پیٹ پھیر گئے. کیا مطلب زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گیا؟ تو صحابہ بھاگ گئے تھے نا جنگ سے، ان کو چھپنے کے لیے، بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا، ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے زمین تنگ ہو گیا تھا. زمین بڑا ہے، وسیع ہے، لیکن ان کو کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے، فرار ہونے والوں کو کس طرف فرار ہو جائیں راستہ نہیں مل رہا تھا. اور ثم ولیتم مدبرین، پیٹ پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب صحابہ بھاگ گئے. اور یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اور بھاگنے والوں میں عمر بھی شامل ہے، اور اس کا حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ عزیزو، یہ بخاری ہے، ترجمہ مولوی عبدالستار الحماد کی، جلد نمبر 4. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 367 میں، روایت نمبر ہے 4322. ابا قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا، جبکہ ایک دوسرا مشرک اس کے پیچھے سے دھوکہ دے کر اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا. میں جلدی سے تاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. میں نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا، پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا. آخر کار وہ سست پڑ گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا. ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. انہزام عربی زبان میں شکست کھا کر فرار ہونے کو کہتے ہیں، شکست کھا کر فرار ہو جانے کو انہزام بولتے ہیں. تو اس مترجم نے اس کو، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ آپ نے پیٹ پھیر دیا اور زمین آپ پہ تنگ ہو رہی تھی، تو وہ تو واضح ہے کہ مسلمان وہاں سے فرار ہو گئے تھے. تو کیونکہ اس میں صحابہ کا ذکر ہے، عمر کا ذکر ہے، تو ترجمہ کرنے والے نے یہاں پہ ہیرا پھیری کیا ہوا ہے. دیکھیں ترجمہ وہ کیسے کرتا ہے. تو پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا. اس دوران میں مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا تو میں بھی اس اضطراب کی ضد میں آ گیا. وانہزم المسلمون وانہزمت معہم. مسلمان منہزم ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ منہزم ہو گیا. منہزم بلکہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہوگا. انہزام بولتے ہیں شکست کھا کر فرار کرنے کو، انہزام بولتے ہیں. مسلمان منہزم ہو گئے، فرار کر گئے، میں بھی فرار کر گیا. یہ اصل ترجمہ ہے کہ اضطراب پیدا ہو گیا. اضطراب بے قراری، بے چینی کو بولتے ہیں. بے قراری، بے چینی تو جنگ میں تو ہوتی ہے. جو لڑ رہا ہے فرار بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مضطرب ہوتا ہے، وہ بھی بے قرار ہوتا ہے، بے چینی ہوتا ہے. دل میں تو بے چینی تو ہوتا ہے کہ دشمن کہاں سے آ جائے، کہ کس طرح آ جائے. لڑنے والے کے دل میں اضطراب تو ہوتا ہے، بہرحال تشویش تو ہوتی ہے. تو انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو با انصاف لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اصل بات انہزام ہے، اور انہزام فرار کو بولتے ہیں. اچھا، میں نے اچانک عمر کو دیکھا کہ لوگوں میں تھا. فَإِذَا بِعُمَرْ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ. خوب دیکھیے عربی، وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرْ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ. مسلمان فرار ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ فرار ہو گیا. تو میں نے اچانک دیکھا کہ عمر بھی ان لوگوں میں ہیں. عمر بھی انہی لوگوں میں ہے، فی الناس، انہی لوگوں میں ہیں. عمر بھی کن لوگوں میں ہیں؟ تو وہ تو فرار ہونے والے میں. واضح ہے الناس سے مراد کیا ہے؟ الناس سے مراد ہے فرار ہونے والے لوگوں میں، عمر بھی فرار ہونے والے لوگوں میں. اچھا،
فقلت له ما شأن الناس، میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ سب بھاگ رہے ہیں بھائی، فرار ہو گئے ہیں، یا کیا ہو گیا؟ عمر نے کہا امر اللہ، عمر نے کہا تو یہ خدا کی جانب سے، یہ فرار خدا کی جانب سے، خدا کی جانب سے فرار ہے، امر اللہ یعنی خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے، بس تقدیر کی بات ہے۔ شاید امر عربی زبان میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے عزیزو، ایک ہوتا ہے امر جس کا جمع ہے اوامر، امر جس کی جگہ اوامر ہے، اس کو حکم کو بولتے ہیں، خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ ایک امر ہے جس کا جمع ہے امور، مسلمانوں کے امور دیکھیے، آپ کے امور کے کیا حال ہیں، امور کا مطلب ہے یعنی شان، امور اس امر کا مطلب ہے شان، اس امر کا مطلب ہے حال و احوال، سمجھ میں آ رہی ہے؟ امر اللہ یہ خدا کی جانب سے ہے، بات ہے امر اللہ، اس طرح عمر نے جواب دیا۔ اچھا، جس ترجمہ والے نے کیسے ترجمہ کیا، میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ فرار ہو جائیں، ہاں اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ فرار ہو جائیں۔ اگر واقعاً اس عمر کا یہ مقصود تھا کہ خدا کا حکم ہے کہ ہم فرار ہو جائیں تو یہ جھوٹ ہے، افتراء ہے پروردگار عالم پر۔ خدا کا حکم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے لوگو جب کفار میں جنگ میں روبرو ہو جاؤ تو اپنا پیٹھ ان سے نہ پھیرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ قِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو لوگ فرار ہوتا ہے روز حالت جنگ میں تو وہ خدا کے غضب اس پر ہے اور وہ جہنم اس کی جگہ ہے۔ بہرحال اس روایت میں ہے کہ عمر واضح طور پہ عمر فرار ہو گیا۔ اب ہمارا مقصود وہ نہیں ہے عزیزو، حنین کے واقعے میں، حنین کے راستے میں جو اصل اتفاق پیش آیا ہے وہ یہی ہے جو جس سے ہمارا مقصود ہے کہ صحابہ نے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط مطالبہ کیا، اور اس غلط مطالبے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ آپ پرانے والی امتوں کے راستوں پہ چلیں گے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا عزیزو؟ نتیجہ واضح ہے کہ جماعت عمریہ کا یہ صفائی پیش کرنا کہ یہ خطاب کہ آپ پرانی امتوں کے سنن پہ چلیں گے، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے نسلوں کے لیے، یہ بہت ہی باطل بات ہے۔ بالخصوص اس روایت کو دیکھنے کے بعد جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کتاب مسند احمد بن حنبل سے، اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خطاب صحابہ کے لیے، انہوں نے ہی مطالبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ پرانے والے امتوں کے سنن پہ چلیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ملتا ہے میرے عزیزوں کہ یہ کہنا کہ اگر یہ خطاب صحابہ سے ہے تو یہ شاذ صحابہ ہیں، منافقین میں جو صحابہ تھے، نو مسلمان جو صحابہ تھے ان سے ہے، جمہور صحابہ سے نہیں ہے۔ یہ خطاب بھی باطل ہے، کیونکہ جب ہم قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جاتے ہیں تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو صحابہ ان کے تھے وہ اغلب منافق تھے، وہ اغلب غدار تھے، اغلب ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بار بار اپنا عہد چھوڑا، بار بار انہوں نے بے وفائی کی، غداری کی، غلط مطالبے کیے، کہا کہ ہمیں خدا کو دکھاؤ، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم خدا سے بات کرتے ہو، یا انہوں نے کہا، انہوں نے سامری کے بت کو، سامری نے جو ان کے لیے بچڑا بنایا تھا، سامری کے بچڑے کو انہوں نے سجدہ دی، تو وہ اغلبیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی ایسے لوگوں کی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ خطاب نہ صرف صحابہ سے ہے بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ خطاب جمہور صحابہ سے ہے کہ آپ لوگ پرانے امتوں کے طرز قدم پر چلو گے، اور لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنے والے نسل اس میں شامل نہیں، اگلے والے نسل بھی شامل ہیں، لیکن صحابہ بطریقہ اولا شامل ہیں، کیونکہ جن لوگوں سے خطاب ہوئی ہے وہ صحابہ ہے کہ آپ لوگ پرانے والے امتوں کے نسلوں پہ چلیں گے، اور باقی مسلمان جو صحابہ کے پیروکار ہیں وہ بھی اس خطاب میں شامل ہیں، مگر وہ لوگ جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے پیروکار ہیں ان کی بات اور ہے۔ عزیزو، اسی حدیث کو اور بھی محدثین جماعت عمریہ کے انہوں نے نقل کیا ہے، مثلا ترمذی صاحب نے اس کو اپنے کتاب میں نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے، سنن الترمذی جس کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں، ترجمہ ہے مولوی
فضل احمد صاحب کی دارالاشاعت میں چھپی ہے. یہ کتاب جلد اول ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 796 میں اس حدیث کو کتاب الفتن ابواب الفتن میں باب لترکبن سنن من کان قبلکم، وہی حدیث جو آپ نے آپ کو مسند احمد سے دکھایا ہے بشرط بخاری و مسلم. میں صرف اردو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. حنین کے لیے نکلے تو مشرکین، ابو واقد الیسی فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ غزوہ حنین کے لیے نکلے تو مشرکوں کی ایک درخت پر سے گزر ہوا. اسے ذات انوات کہتے تھے. مشرکین اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اسی طرح ہے جیسے قوم موسیٰ نے علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ امم سابقہ کے افعال کے مرتکب ہو گئے. پھر اس نے کہا یہ حدیث حسن صحیح، حدیث حسن ہے، صحیح ہے. یہ ترمذی کا قول ہے. ترمذی نے خود اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اس کے علاوہ عزیزو اس کو تحفۃ الاحوذی جو سنن ترمذی کی شرح ہے اس میں اس کی شرح کو ملاحظہ فرمائیے. تحفۃ الاحوذی یہ کتاب ہے محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحیم المبارک پوری، جو ہندوستان کے محدثین اور بہت بڑے بلند پائے کے محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی تالیف ہے. الجزء الاول تبع بیت الافکار الدولیہ، یہ عربی زبان میں سنن ترمذی کی شرح ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1707 لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کالم ہے اس میں باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم، حدیث نمبر 2180 صحیح صحح الترمذی والالبانی. یہ حدیث صحیح ہے. ترمذی البانی دونوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اچھا، اس حدیث کے شرح میں وہ نقل کرتے ہیں مناوی سے. مناوی کون ہیں؟ وہی فیض القدیر کے مؤلف اور التیسیر بشرح جامع صغیر اور بہت سارے دوسرے کتب کے. مناوی نے کہا اسناد صحیح، اسناد صحیح ہے. والسنت لغتاً الطریقہ حسنتاً کانت او سیئہ، لغت میں سنت طریقہ کار کو بولتے ہیں، چاہے وہ اچھا طریقہ کار ہو یا برا طریقہ کار ہو. والمراد هنا طریقۃ اہل الہواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء انفسهم بعد انبیائهم. مراد یہ ہے یہاں پر کہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کار جو اہل ہوا، اہل شہوات اور اہل بدعات انہوں نے ان کو طریقہ کار کو اپنا لیا تھا اپنے انبیاء کے بعد. لترکبن سنن من کان قبلکم، کہ تم وہ برے راستے اہل شہوات اہل ہوا جو پرانے امتوں میں تھے ان کو تم اختیار کرو گے جو اپنے انبیاء کے بعد انہوں نے اختیار کیا تھا. اچھا، من تغییر دینہم، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تغییر دینہم و تحریف کتابہم، انہوں نے اپنی دین کو تغییر دی، شریعت کو عوض کیا. انبیاء علیہ السلام کے نماز کے طریقے، جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا، جو حرام تھا اس کو حلال کر دیا. جو روزہ تھا مثلا ان کو چینج کر دیا، جو اذان تھا ان کو چینج کر دیا، جو نماز تھا چینج کر دیا. غسل، تیمم، احکام، کھانے پینے کی چیزیں سب کو بنو اسرائیل نے چینج کر دیا، ان میں تحریف لا دی. اچھا، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کو بھی چینج کیا. چلو مسلمانوں کے قرآن کے متعلق انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، خداوند متعال نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول فرمائی ہے. قرآن کریم کی بات اور ہے، اگر قرآن کریم کی جانب سے نہ ہوتی، خدا کی جانب سے نہ ہوتا یہ گارنٹی، تو قرآن کو بھی صحابہ کچھ ہیرا پھیری کر لیتے. من تغییر دینہم و تحریف کتابہم کما اتی علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل، اسی طرح جیسا بنی اسرائیل کے میں ہوا ہے اسی طرح حظو النعل بالنعل، منہ بمنہ اسی امت میں ہوگی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں عزیزو کہ بنی اسرائیل میں جو کچھ ہوا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہو گئے. بنی اسرائیل میں انبیاء کے بعد یہ نہیں تھا کہ ان کے اصحاب بت پرستی انہوں نے شروع کر دی. انبیاء علیہ السلام وہ دین کو عوض کر دیا، انہوں نے دین کو چینج کر دیا. اپنی شہوتوں سے، بدعتوں سے، جہل سے انہوں نے دین میں ایسی چیزیں داخل کی جو دین کا حصہ نہیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے اس صحیح حدیث کے ساتھ کہ اس خطاب میں صحابہ بطریق اولا شامل ہیں. اس لیے اس دین میں جو بھی تبدیلات واقع ہوئی ہیں وہ صحابہ کی وجہ سے ہوئی، اور پرانے امتوں میں اکثر صحابہ فراڈی ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے طریقے میں منہ بمنہ چلو گے تو پتہ چلا کہ اس امت میں بھی اکثر صحابہ خائن اور فراڈی ہیں اور طریق حق سے منحرف ہیں. یہ پتہ چلا اور ثابت ہوا، الحمدللہ رب العالمین. اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مزید انشاءاللہ بیان اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یا علی مدد.